کیا ہم واقعی ایک زندہ قوم ہیں یا ہم ایک ایسا ہجوم بن چکے ہیں جس کی قوت برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا آپ کسی کی چھوٹی سی غلطی پر مسکرا کر درگزر کر سکتے ہیں، یا آپ کا غصہ آپ کو کسی کی جان لینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے واقعہ پر بات کریں گے جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بحیثیت معاشرہ ہم کس اندھی کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ بات ہوگی سیالکوٹ کے تھانہ حاجی پورہ کے علاقے میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعہ کی، جہاں ایک معمولی سی بحث نے ایک ہنستے کھیلتے انسان کی جان لے لی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سیالکوٹ کے علاقے تھانہ حاجی پورہ ڈسکا روڈ پر واقع ایک نجی پیٹرول پمپ پر پیٹرول کے حصول کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک کار سوار کی باری آئی تو اس نے اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروانے کے بعد پمپ کے عملے سے ایک ڈسپوزیبل گیلن میں 10 لیٹر مزید پیٹرول ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرول پمپ کے عملے نے گیلن میں پیٹرول دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر دونوں فریقین کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک باقاعدہ جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ بتاتے ہیں کہ اس جھگڑے کے دوران کار سوار پر مبینہ طور پر تشدد بھی کیا گیا، جس پر وہ شدید طیش میں آ گیا اور اس نے مبینہ طور پر پستول نکال کر فائرنگ کر دی۔ اس اندھا دھند غصے اور فائرنگ کے نتیجے میں سپتین نامی ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعے کے فوراً بعد فائرنگ کرنے والے ملزمان تو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کیے۔ ڈی ایس پی سرکل اور ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ کی سربراہی میں پولیس ٹیموں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے محض 4 گھنٹوں کے اندر ہی مرکزی ملزم خواجہ منیب کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، خبر تو شاید یہاں ختم ہو گئی، قاتل پکڑا گیا اور مقتول کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اصل اور چبھتا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک واقعہ ہے؟ جی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے عکس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ پیٹرول پمپ پر لائن میں لگنا ہو، کسی کے انکار کا سننا ہو یا کوئی معمولی بحث ہو جائے، ہم فوراً گالی گلوچ، مار پیٹ اور سیدھا فائرنگ پر کیوں اتر آتے ہیں؟ ہم اپنی انا کو، اپنی جھوٹی عزت کو اتنا بڑا کیوں کر لیتے ہیں کہ اس کے سامنے کسی انسان کی جان کی قیمت نہیں رہتی؟ مان لیا کہ آج کا انسان معاشی دباؤ کا شکار ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، لمبی قطاروں میں لگ کر ہر انسان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان سے درندے بن جائیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں؟ ذرا اس واقعہ کے نتائج پر غور کریں۔ ایک لمحے کے غصے اور چند لیٹر پیٹرول کے بحث نے 2 خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ سپتین، جس کے گھر والے، جس کے بچے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اور دوسری طرف وہ شخص جس نے غصے اور طیش میں آ کر فائرنگ کی، آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، اس کے خاندان پر ساری زندگی کے لیے قاتل کا لیبل لگ گیا ہے۔ کیا پیٹرول پمپ کی وہ چند منٹ کی بحث، وہ 10 لیٹر پیٹرول اس قابل تھا کہ اس کے بدلے یہ سب برباد کر دیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا خوبصورت قول ہے کہ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اسے جلاتی ہے جس کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں آج رک کر سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ اگر سڑک پر، بازار میں یا کسی بھی جگہ کوئی آپ سے الجھتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا تو مسکرا کر معاف کر دینا یا درگزر کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ظرف کی بات ہے۔ ہمارے والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بچپن سے ہی برداشت اور تحمل کی تعلیم دیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری اور کڑا انصاف فراہم کریں تاکہ معاشرے میں قانون کا خوف ہو اور کسی کو سرعام یوں قانون ہاتھ میں لینے کی جرت نہ ہو۔
آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے زہر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو یہ پیغام آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ شاید کسی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کسی کی انا ٹوٹ جائے اور قیمتی جان بچ جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔